سنا ہے کہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے بائبل مقدس کی آخری کتاب، تو کہتے تھے کہ اس کے یعنی اس کا چلہ کرتے تھے. وہ چلے کرتے ہیں. 7 دن کا چلہ بھی ہوتا ہے، 11 دن کا چلہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات 21 دن کا چلہ کرتے ہیں، بعض اوقات 40 دن 41 دن کا چلہ کرتے ہیں. پاک رکھنا الگ ہے، صاف رکھنا الگ ہے. پاک بھی رکھیں اور صاف بھی رکھیں. حاضرین، آج ہم ایک اور موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بھی ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں جاننے میں عوام یعنی آپ لوگ بہت دلچسپی رکھتے ہیں. آج کا موضوع یہ ہے کہ جادوگر کیا ہیں اور جادوگروں کی حقیقت کیا ہے. آج ناظرین ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم ہیں پاسٹر فرد منظور صاحب. پاسٹر صاحب سلام، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو پاسٹر صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع ہے جادوگر اور جادوگروں کی حقیقت کیا ہے، تو آپ سے پہلا سوال یہ کہ ایک جادوگر ہوتا کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو ہم جادوگر کہتے ہیں؟ جی، جادوگر جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ شخص، وہ بندہ جو ابلیس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اور کچھ پڑھائیاں کرتا ہے، کچھ چلے کاٹتا ہے، جس کے سبب سے اس کے پاس موکلات حاضر ہوتے ہیں. اب وہ جو موکلات حاضر ہوتے ہیں وہ جن ہو سکتے ہیں، وہ دیو ہو سکتے ہیں، وہ کوئی فیمیل صورت میں یا حالت میں آ سکتے ہیں. وہ لوگ جادوگر ہوتے ہیں. جو کالا علم کرتے ہیں وہ بھی جادوگر ہیں، جو سفلی کرتے ہیں وہ بھی جادوگر ہوتے ہیں، جو ڈھائیا کرتے ہیں وہ بھی جادوگر ہیں، اور مختلف علم جو کیے جاتے ہیں وہ سب کرنے والے جادوگر کہلاتے ہیں. اچھا پاسٹر صاحب، ایک جادوگر بننے میں عموماً کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک جادوگر کو بننے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. بعض اوقات لوگ چلے کرتے ہیں، 7 دن کا چلہ بھی ہوتا ہے، 11 دن کا چلہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات 21 دن کا چلہ کرتے ہیں، بعض اوقات 40 دن 41 دن کا چلہ کرتے ہیں. اس کے اندر وہ ہوتا یہ ہے کہ جس نے 7 دن کا چلہ کیا ہوتا ہے، 7 دن کے بعد اس کے پاس کوئی نہ کوئی مخلوق حاضر ہو جاتی ہے جو اس کا بعد میں موکل بن جاتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کے قبضے میں رہتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو 21 دن کا کرتے ہیں، ان کے پاس 21 دن کے بعد 21ویں دن حاضر ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 40 دن یا 41 دن کا کرتے ہیں، ان کے پاس 40ویں یا 41ویں دن وہ چیز جس کو وہ بلا رہے ہوتے ہیں وہ حاضر ہو جاتی ہے، وہ اس کے اوپر قبضہ پا لیتے ہیں اور وہ ان کے قبضے میں آ جاتی ہے اور وہ موکل بن جاتا ہے اور ان کا موکل بن کر کام کرتا ہے. اور اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ جادوگر بنتے ہیں. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے جادوگر ہیں جو 14 سال کا بھی چلہ کاٹتے ہیں، 12 سال کا بھی چلہ کاٹتے ہیں. تو یہ ایک طویل مدت ہے. لیکن ایک اگر شخص کوئی جادو کرتا ہے یا جادوگر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے کم ٹائم یہی ہے کہ 7 دن یا 11 دن کے اندر وہ اپنا کچھ بھی پڑھ کر یا کچھ بھی کر کے کسی نہ کسی موکل کو قابو کر سکتا ہے. اچھا پاسٹر صاحب، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی، یہ جو عام میجیشنز ہیں، یہ جو ٹوپی سے کبوتر نکال لیتے ہیں، اور یہ بھی جادوگروں کی قسم میں آتے ہیں؟ نہیں، یہ جادوگروں کی قسم میں نہیں آتی، اس لیے کیونکہ یہ ان کے پاس صرف ٹرکس ہوتی ہیں اور وہ ٹرکس کے ذریعے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ. کیونکہ ویسے اپنے نام سے وہ میجیشن. جی بالکل. لیکن پس پشت ان کے جو ہے وہ معاملات نہیں ہوتے جو جس طرح روحانی جادوگر یا جس طرح ہم نے روحانی معاملات ابھی سیکھے اور سمجھا کہ کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. اچھا پاسٹر صاحب، اس میں آپ کی گفتگو میں یہ لفظ آیا ہے موکلات. جی، یہ موکلات کی ذرا وضاحت کیجیے، موکلات کیا ہوتے ہیں؟ موکلات جو ہوتے ہیں وہ موکلات کوئی بزرگ ہو سکتا ہے. ان موکلات کے اندر جب کوئی جادو کرتا ہے یا علم پڑھتا ہے یا چلہ کاٹتا ہے تو اس ٹائم جب جو مخلوق حاضر ہوتی ہے وہ حاضر ہونے والی مخلوقات جو ہے وہ موکلات ہیں، وہ موکل ہے. اب کسی ایک کے پاس جب کوئی ایک چیز آئی ہے، اگر کوئی جن حاضر ہوا ہے یا جن آیا ہے، کوئی جن کا عمل کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی جن آیا ہے تو وہ اس کا موکل ہے. بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 12 جو ہے وہ بدروئے یا 12 جن ہوتے ہیں، تو وہ موکلات ہوتے ہیں ان کے. تو موکلات کے اندر کوئی بھی قسم کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی چڑیل بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی خبیثی روح بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی جن بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دیو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے. صاحب یہ بزرگ لفظ آپ نے دوسری دفعہ استعمال کیا، جی، تو کیا وہ جو بزرگ ہے وہ واقعی بزرگ ہی ہوتا ہے یا کچھ اور اس کی؟ نہیں، بزرگ سے مراد میرا یہ کہ وہ جس طرح ایک ایجڈ انسان ہوتا ہے جس کی ایج زیادہ ہوتی ہے، داڑھی رکھی ہو، داڑھی ہو، اس طرح کی عمر کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ عمر کے حساب سے وہ دیکھنے میں جو ہے وہ ایک بوڑھے شخص کی طرح اس کی صورت ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں وہ بزرگ نہیں ہوتا. حقیقت میں وہ بزرگ نہیں ہوتا. حقیقت میں تو وہ کوئی جن یا دیو ہی ہے
اور آسمان سے گرایا گیا فرشتہ یہ کوئی جو بعد میں جن کی صورتیں یا شکلیں بگڑی اور بعد میں وہی سب کچھ جی بالکل. اچھا پاس صاحب یہ چلہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ جادوگر اکثر یہ چلہ کاٹتے ہیں. جی جی. چلے کی حقیقت کیا ہے؟ چلہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ چلہ ایک خاص مخصوص پڑھائی ہے. وہ خاص مخصوص پڑھائی یا خاص مخصوص عبارت یا ورد جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور دن کا تعین کیا جاتا ہے کہ اتنے دن مسلسل مجھے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر اس نے ایک مخصوص ٹائم جیسے رات کے 12 بجے اس نے شروع کرنا ہے تو وہ ہر روز 12 بجے ہی بیٹھے گا اور پھر اس نے ایک جگہ جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں کہ اسی جگہ پر اس نے ہر روز بیٹھنا ہے, ہر روز 12 بجے بیٹھنا ہے اور ہر روز اتنی تعداد میں یہ چیز پڑھنی ہے. تو یہ ایک چلے کا عمل کہلاتا ہے اور چلہ بنتا ہے. اچھا پاس صاحب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ اب تو میرے خیال یہ بات ختم ہوتی جائے لیکن پہلے یہ تھا کہ کچھ مسیحی بھی یعنی سنا کہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے بائبل مقدس کی آخری کتاب تو کہتے تھے کہ اس کے یعنی اس کا چلہ کرتے تھے, اس کو پڑھتے تھے, اس کا ورد کرتے تھے تو اس سے بھی مطلب کچھ اس طرح کی پاور حاصل کرتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ پہلی چیز تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ زندگی کی کتاب ہے. بائبل مقدس زندگی دیتی ہے. جادو کرنے والے لوگ عموماً خاص طور پر کالا جادو کرنے والے لوگ زیادہ تر دیکھنے میں اور میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی اور گزری ہے کہ وہ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور خاص کر مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. اگرچہ وہ مکاشفہ کی کتاب اور یوحنا کی انجیل کی مخصوص آیات اور عبارتیں اور آیات ہیں جن کو وہ پڑھتے ہیں, اگر وہ ان کو نہ پڑھیں تو وہ اپنے ہی علم کی زرد میں آ کے مر جائیں گے. وہ اپنی جان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے یہ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں. جبکہ بائبل مقدس میں سے کوئی چلہ نہ تو ہوتا ہے اور نہ ہی کسی نے کیا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ بائبل مقدس چلے کرنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ زندگی دینے کی کتاب ہے. اچھا پاس صاحب آگے یہ کہ کیا جادوگر کسی کی جان لے سکتے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے؟ جی, جادوگر جان سب کی تو نہیں لے سکتے لیکن کن کی لے سکتے ہیں اور کن کی نہیں لے سکتے میں یہ دونوں چیزیں آپ کو بتاتا چلوں, سننے اور دیکھنے والوں کو بھی بتاتا چلوں. جادوگر جان ان کی لے سکتے ہیں جو اپنے خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. جادوگر جان ان کی لے سکتے ہیں جو بائبل مقدس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. جادو ان پر چلتا ہے اور ان پر اثر انداز ہوتا ہے جو خداوند کی وفاداری اور تابعداری میں زندگی نہیں گزارتے. جو کوئی تابعداری خداوند کی کرتا ہے, وفاداری میں زندگی گزارتا ہے, بائبل مقدس کے احکام پر عمل کرتا ہے, اس کے لیے بائبل مقدس میں یہ حکم ہے کہ اسرائیل پر یعنی چنے ہوئے لوگوں پر اور یعقوب کے گھرانے پر کوئی افسون نہیں چلتا. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ ان کے چاروں طرف خیمہ زن رہتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ابلیس شریر انہیں چھونے بھی نہیں پاتا. تو یہ بائبل مقدس کی باتیں اور آیات ہمیں پتہ چلتی ہیں, بتاتی ہیں کہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان لوگوں کی جادوگر جان لے سکتے ہیں اپنے علم کے ذریعے جو خداوند کے ساتھ منسلک نہیں ہیں, جو خداوند کے ساتھ نہیں رہتے, جو خداوند کی تابعداری میں وفاداری میں زندگی نہیں گزارتے, کلام مقدس پر عمل نہیں کرتے. جو کوئی کلام مقدس پر عمل کرتا ہے, خداوند کی تابعداری وفاداری میں رہتا ہے, اس کے لیے کوئی علم بھی کسی طرح کا بھی علم ہو, کتنا بھی زور آور علم ہو, کتنا بھی بڑا جادوگر ہو, سب کچھ اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے کیونکہ خداوند کی جلالی قدرت اور اس کا مسا ہمیشہ اس کے سر پر بنا رہتا ہے. اچھا بات صاحب ایک سوال اور ہے اس میں سے, یہ جادو جب کرتے ہیں تو مطلب مختلف سٹائل ہوتے ہیں لوگوں کے. جی بعض جادوگر جو ہیں وہ مطلب ایک دوسروں کے وہ کپڑوں پر جادو کرتے ہیں یا اس طرح اور چیزوں پر جادو کرتے ہیں. جی جی. اور پھر یہ جادو کی ہانڈیوں کا بھی ایک ذکر آتا ہے. یہ جادو کی ہانڈیاں کیا ہیں؟ جی جی, دیکھیں یہ دو الگ بار ہیں جو آپ نے بات کی. ہانڈیاں کا طریقہ کار الگ ہے اور یہ جو کپڑے جو ہیں گم ہو جانا, پھٹ جانا, کٹ جانا, اس کا ایک بار یہ الگ ہے. اکثر عورتوں کے کپڑے جو ہیں گھر میں, گھروں کے اندر اکثر عورتوں کے, سننے والی بہنیں بیٹیاں جو دیکھ رہی ہیں وہ بھی اس بات کو اپنے طور پہ چیک کریں, آپ کے آس پاس آپ کو یہ بات ملے گی کہیں نہ کہیں. جو بہنیں, جو بیٹیاں ان کے کپڑے کٹ جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں اپنے آپ الماری میں کبڈ میں پڑے ہوئے یا پھر مخصوص جگہ سے
کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر علم کا وار چلایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کبھی حاملہ نہ ہو، ان کی اولاد کی بندش کی جاتی ہے اس وار کے ذریعے سے۔ اب جو آپ نے ہانڈیوں کی بات کی ہے، ہانڈیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہانڈی جو ہے وہ زمین میں یعنی قبرستان میں، قبر میں یا قبر کے اوپر اس طرح سر کی طرف یا پاؤں کی طرف کسی بھی مردے کی کسی بھی قبرستان کے اندر جا کر دبائی یا دفن کی جاتی ہے۔ اس کے اندر اس بندے کے نام کے ذریعے، اس بندے کے استعمال شدہ کسی چیز کے ذریعے سے علم کر کے اس کو بند کیا جاتا ہے، اور بند کر کے پھر اس کو مختلف دھاگوں کے ذریعے جو جن کے اوپر علم پڑا ہوا ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کو باندھا جاتا ہے اور پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک طریقے سے یہ علم ہانڈیوں کا ہوتا ہے۔ دوسرا علم ہانڈیوں کا، ہانڈی جو ہے وہ ہوا میں اڑائی جاتی ہے اور وہ کسی کی موت کے لیے اڑائی جاتی ہے۔ جب وہ ہانڈی کسی کے اوپر گرتی ہے تو جادوئی طور پر اس کے اندر زہریلے جو کیڑے مکوڑے ہیں یا زہر رکھنے والی حشرات ہیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جادو کے طور پہ، جادو کے ذریعے سے۔ اس کے اندر چھپکلیاں، اس کے اندر بچھو، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سانپ اس ہانڈی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ جادو کے ذریعے پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن یہ ہانڈی جس کے لیے کی جاتی ہے اس کو مارنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اکثر یہ جادوگر دوسرے جادوگر کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب وہ ہانڈی اڑائی جاتی ہے علم کے ذریعے سے تو وہ ہانڈی جو ہے جب ہوا میں اڑتی ہے تو وہ اس شخص کے سر کے اوپر جا کر پھٹ جاتی ہے۔ جب وہ پھٹتی ہے تو وہ زہریلے جو اس کے اندر حشرات یا کیڑے مکوڑے ہیں، زہریلے بچھو یا سانپ یا اس کے اندر چھپکلیاں ہیں، وہ اس کے اوپر گرتی ہیں اور وہ اس کو ڈنگتے ہیں، اس کو ڈستے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسی ہانڈی کو لیا جاتا ہے اور اس ہانڈی کو لے کر کسی چلتے پانی کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی استعمال شدہ کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے اس ہانڈی کے اندر، اس کو بھی دھاگوں سے مختلف طریقے سے علم کے ذریعے باندھا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ہانڈی جو ہے وہ سفر کرتی جاتی ہے اور وہ ہانڈی جو ہے وہ پانی میں کہیں کھلتی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی شخص کو مل جاتی ہے اور کوئی شخص اس کو غلطی سے کھول دیتا ہے تو اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن جس کے لیے وہ ہوتی ہے یا وہ کی گئی ہوتی ہے یا بنائی گئی ہوتی ہے، جتنا اثر اس کو ہونا ہوتا ہے اتنا اثر پھر ہوتا نہیں ہے، اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو چلتے پانی کے اندر یہ جو ہانڈی رکھتے ہیں یا ہانڈی کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات پتا ہے، کیونکہ یہ علم زیادہ تر چلایا بھی نہیں جاتا، کیونکہ یہ علم جو ہے زیادہ تر یہ بار جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے یا کام نہیں کرتا۔ اس لیے زیادہ جو ہے وہ زمین میں دبانے والا اور یہ جو ہوا میں اڑانے والی ہانڈی کا علم ہے یہ زیادہ کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ اس بات سے ہانڈیوں کے حوالے سے ایک یہ بھی سننے میں آیا کہ آگ کی وہ مطلب ہانڈیاں بھی ہوتی ہیں جو جن میں آگ ہوتی ہے وہ اڑائی جاتی ہے۔ جی بالکل، ان کی کیا حقیقت ہے؟ میں وہی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ہانڈی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اڑائی جاتی ہیں اس کے اندر آگ کے ذریعے بھی ہے، اس کے اندر یہ مختلف کیڑے مکوڑوں کے ذریعے یا زہر رکھنے والے جو ہمیں شرات نظر آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، آگ کے لیے بھی اسی طرح سے ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ سلگتے ہوئے انگارے، اس کے اندر کوئلے بھر دیے جاتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے اڑائی جاتی ہے، وہ بھی کسی کو مارنے کے لیے، وہ بھی کسی کے اوپر جا کے گرتی ہے۔ جادو کی ایک جادوگر کی حد کہاں تک ہے، مطلب اس کا علم کتنی حد تک یا کہاں تک کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں پھر بات وہی ہے کہ ایک خادم جو ہے جس طرح سے ہوتا ہے تو وہ جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا پھل ملتا ہے۔ اسی طرح ابلیس نے ہمیشہ خداوند کے طریقہ کار کی، خداوند کے لوگوں کی کاپی کی ہوئی ہے، اور جادوگر بھی جتنی کوئی محنت کرتا ہے، اپنے ریاستیں جتنی کرتا ہے، جتنے زیادہ چلے کاٹتا ہے اتنا زیادہ طاقتور جادوگر بنتا جاتا ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بات صاحب، کسی پہ جادو ہو جائے، کسی جادوگر نے جادو کر دیا ہو تو اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اگر کسی نے کسی کے اوپر جادو کر دی ہے تو اس کا پراپر دیکھیں علاج ہے، روحانی علاج ہے اس کا، جیسے جسمانی طور پر جسمانی علاج ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف انجیکشنز، اینٹی بائیوٹکس یا پھر ڈرپس وغیرہ یا کچھ اس طرح کی ادویات اس کو استعمال کرنی پڑتی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی علاج بھی ہے۔ روحانی علاج کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کو
بلاتے ہیں اپنے پاس، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر اس کا حاضری والا معاملہ ہے تو حاضری کرا کے بات بھی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے اس کی۔ اور دوسرے طریقے سے وہ جو اس کے معاملات ہیں ان کو پانی کے ذریعے سے بھی ختم کیا جاتا ہے، تیل کے ذریعے سے بھی ختم کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے، اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو جادو کے اثر سے نکال سکتا ہے۔ اچھا مطلب یہ جو جادوگر حاضر ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا جنات یا جی جی چڑیلیں یا جی جو جی حاضر ہوتی جی ہیں، جی لیکن بعض لوگوں میں خود وہ جادوگر آ کے، جی تو بالکل جادوگر جو آتا ہے تو وہ مطلب کس طریقے سے آتا ہے جی اس بالکل، انسان کے اندر؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہن تھی، ان پہ دعا کی، جب ان پہ دعا کی تو ایک جادوگر حاضر ہوا اس میں، تو اس بہن کے اندر سے وہ بولا، تو تقریباً کوئی ہم نے 6 گھنٹے اس کی حاضری رکھی۔ 6 گھنٹے حاضری رکھنے کے بعد وہ تڑپنا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا۔ وہ مسان کا علم کرتا تھا، مسان ایک اور علم کی قسم ہے یہ، مسان کا علم کرتا تھا۔ مسان کے علم کی کوئی کاٹ نہیں ہے، صرف خداوند یسوع کے، اور کوئی علم اس کو یا کسی طریقے سے بھی یہ کٹ نہیں سکتا، یا یہ بات خالی جاتا ہے۔ تو وہ رونا اور پیٹنا شروع ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ مجھے جانے دیں، مجھے جانے دیں، میرے تو گھر والوں نے، میں جس ٹائم میری حاضری ہوئی ہے، حاضری میں بلایا ہے مجھے، تو میری روح نے پرواز کیا، میں اس ٹائم جو ہے اپنے واش روم میں بیٹھا تھا، اور گھنٹہ ایک گزرنے کے بعد میرے گھر والوں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا، زور زور سے مجھے آوازیں دینا شروع ہو گئے، لیکن میرا جسم تو ساکن پڑا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد دروازہ توڑا گیا ہے، میری باڈی کو نکالا گیا ہے، میری باڈی کو نکال کر اب وہ دفنانے اور کفن لانے کا اس کو سارا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں، کہ میں ابھی تو زندہ ہوں، مجھے دفن کر دیں گے، میں قبر میں دوں گا، پھر میں کیسے نکلوں گا؟ تو وہاں سے یہ بات مشاہدے میں آئی اور پتہ چلا کہ جادوگروں کو جب بلایا جاتا ہے تو جادوگر جو ہے ان کی روحیں ان کے بدنوں سے نکل کر اس بدن میں حاضر ہوتی ہیں جب وہ ان سے بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس میں جادوگر چکما بھی دے جاتے ہیں، وہ اپنے کسی موکل کو بھیج دیتے اپنا نام دے کے، ہاں جی میں وہ فلاں فلاں ہوں۔ تو اس کے اوپر خادم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خادم کتنا جو ہے اس کا تجربہ ہے، یا کتنا اس کا مشاہدہ ہے، یا خداوند نے کس طرح کی خادم کو بلیسنگ یا برکت دی ہے، یہ بڑا انحصار کرتی ہے چیزیں۔ تو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جادوگر خود ہے یا پھر وہ جادوگر کا بھیجا ہوا موکل ہے۔ اچھا بات صاحب اس میں کہ جادو ہو جاتا ہے انسان پہ، بعد میں اس کا علاج بھی ہوتا ہے، جی جی لیکن یہ کہ جادو سے ہونے سے پہلے کیا تدابیر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، انسان کیا کرے کہ مطلب جادو کے اثر میں آئے ہی نہ؟ جادو کے اثر میں آنے سے بچنے کے لیے سب سے آسان حل اور سب سے بہترین طریقہ ہے جو میں پہلے بھی عرض کیا ہے اور ابھی بھی، وہ شخص خداوند یسوع کے ساتھ جڑ جائے۔ جی جو شخص خداوند کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص جو کوئی ایسا بھائی ایسی بہن دیکھ رہی ہے جو مسیحیت میں نہیں ہے، وہ بھی اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کو قائم کر لیں، پاکیزگی کو قائم کر لیں۔ پاکیزگی سے مراد اپنے آپ کو پاک بھی کریں اور اپنے آپ کو صاف بھی کریں۔ پاک رکھنا الگ ہے، صاف رکھنا الگ ہے۔ پاک بھی رکھیں اور صاف بھی رکھیں، اپنے آپ کو پاکیزگی کی حالت میں لے کر آئیں، گناہ سے بچیں۔ جب وہ گناہ سے بچیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ پاکیزگی کی حالت میں رہیں گے تو پھر یہ وار ان کے اوپر نہیں چلیں گے، اور اگر یہ چلتے بھی ہیں تو اس طرح سے شدت اختیار نہیں کریں گے کہ فوراً قریب المرگ ہو جائیں، یا پھر ان کا کام کاروبار ختم ہو جائے، یا آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ سفر کریں گی ان کی طرف۔ لیکن جس طرح ایک فاسٹ ٹریک پہ کام ہوتا ہے وہ اس شخص کی زندگی میں ہوتا ہے جس میں پاکیزگی نہیں ہوتی، جس کی لائف کے اندر جو ہے گناہ آلودہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اس اثر سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی کو پاکیزگی میں لے کر آئے، اپنے آپ کو پاکیزگی میں ڈالے، اور جو کوئی مسیحیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ خداوند یسوع کے ساتھ زندگی اپنی اختیار کریں، تو ان کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی میں تو آہستہ آہستہ سفر کرے گا، لیکن مسیحیوں کی زندگی میں جو مسیح کے ساتھ جڑ جائیں گے، یسوع کے ساتھ وفاداری میں لگ جائیں گے، ان کے اوپر آہستہ آہستہ کیا ان کے اوپر کبھی اثر کرے گا ہی نہیں جاتا۔ بے شک۔ مقصد بھی آپ کی گفتگو دوران ایک آپ نے ذکر کیا ہے علم مسان کا، یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا چند الفاظ میں، علم مسان کیا ہے؟ مسان کا علم جو ہے، جو جادوگر مسان کا چلہ کرتا ہے یا مسان کو، اس کے اندر جو ہے ایک مسانی دیوی ہوتی ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے اور اس سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اس کا
چھوٹا چلہ بھی ہوتا ہے اور اس کا بڑا بھی ہوتا ہے. عموماً جو ہے مسان کا جو علم کرتے ہیں یا مسان کا جو چلہ کیا جاتا ہے وہ نانگے کرتے ہیں. نانگے آپ کو عموماً بہت سارے لوگ جو ہمارے گھروں کے اندر اکثر مثال ملتی ہے کہ دو اگر جڑواں بچے ہیں یا ایک ملتا ہے تو ایک نہیں ہوتا، وہ مثال دی جاتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کمبھ کے میلے میں گم ہو گئے. تو کمبھ کا میلہ جو ہے وہ کمبھ کا میلہ اصل میں یہ نانگوں کا ہی ہوتا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا میلہ کمبھ کا میلہ ہے جو نانگوں کا ہوتا ہے. اور پوری دنیا سے جو ہے اس میلے کے اندر نانگے جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں. اور نانگے وہ ہیں جنہوں نے اپنے جسم کے اوپر راکھ ملی ہوتی ہے اور جن کی جڑائیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور عجیب سے ان کے چہرے ہوتے ہیں. نہانے کا بھی نہیں پتا ہوتا، کپڑے بھی پہننے کا نہیں پتا ہوتا. تو وہ بڑے بڑے سال گزر جاتے ہیں ان کی ریاضت اور ان کی تپسیا کے اندر، ان کی محنت کے اندر. تو وہ لوگ یہ علم جو ہے یہ کرتے ہیں، یہ مسان کا علم وہ کرتے ہیں. اس لیے ان کی ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ سالوں پر محیط ہوتی ہیں، سالوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو جب وہ سالوں سال محنت کی ہوتی ہے تو پھر کیسے کوئی دوسرا علم یا کوئی اور دوسرا کام ان کا علم کو کاٹ سکے. صرف خداوند یسوع ہی ہے، خداوند یسوع کی طاقت ہے جو ان کے علم کو کاٹ سکتی ہے. ادروائز وہ جو منہ سے نکال دیتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے. ناظرین، آج آپ نے ایک اور نشست سنی. آج ہمارا موضوع تھا جادوگر اور جادوگروں کی حقیقت. تو آپ نے پاسٹر فرد کلام کو سنا، باتوں کو سنا کہ جادوگر کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے. تو آخر میں اگر ہم کہیں تو بات یہ ہے کہ جادوگر خود سے کچھ نہیں اور نہ جادوگری کوئی شے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں اور ابلیس سے کچھ طاقتیں لے کر پھر کام کرتے ہیں. لیکن خداوند مسیح کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں. جب ایک شخص کا ہاتھ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے نہ جادو کوئی شے ہے، نہ جادوگری کوئی شے ہے. تو وہ محفوظ بھی رکھتا ہے، نہ اس پر کسی قسم کا جادو چلتا ہے. اور اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار بھی ہو جائے تو اس کا ہاتھ اسے بچا لیتا ہے. تو اگر آپ بھی جادو یا جادوگری کا شکار رہے ہیں یا آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے، تو آپ کے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کو قبول کریں، اسے بلائیں. وہ ایسا نہیں کہ وہ سنتا نہیں، آپ کہیں بھی اسے یاد کریں، وہ آپ کے ساتھ ہے. اور خدا کے خادمین بھی ہر جگہ موجود ہیں. ان میں ایک خدا کے خادم، جیسا آپ نے ابھی ان کے منہ سے خدا کی باتیں سنی، تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور جادو یا جادو کے اثر سے بچ سکتے ہیں. آج کی نشست کے لیے، اس کو سننے کے لیے بہت شکریہ.